بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ ملین ڈالر کویسچن یہ کہ کیا پاکستان پر نوسط کے سائے ختم ہو رہے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں؟ اچھی خبریں آ رہی ہیں اور یہ اچھی خبریں ہر طرف سے آ رہی ہیں، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے وہ معاشی میدان ہو، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، ہر طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ روپے کی ذلت بند ہو گئی ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے سے نکل گیا ہے، اس کے علاوہ ڈالر لڑکھڑا رہا ہے اور اب گرنے ہی والا ہے۔ کھیل کے میدانوں میں پاکستان نے ابھی حال ہی میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، سری لنکا کے میدان میں پاکستان جیت رہا ہے، تو اسکواش میں پاکستان 37 سال بعد کامیابی حاصل کر پایا، تو یہ سب پازیٹیو خبریں ہیں۔ تو ذلت اور نوسط کے سائے پاکستان سے ختم ہو رہے ہیں، ترقی کے منصوبے بن نہیں رہے بلکہ ان پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی سیاسی نظریے سے تعلق رکھتے ہوں، تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ پاکستان جو پچھلے کچھ عرصے سے پولیٹیکلی، اکنامکلی اور سوشلی ٹرمائل یعنی بحرانوں کا شکار نظر آتا تھا، اب وہ اس میں سے قدرے اپنے آپ کو نکالنے میں کامیاب ہوئے، اور ایک اور اہم کام ہونے جا رہا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ایک جمہوری پروسیس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ خدشات ہے کہ شاید مارشل لا لگ جائے گا، کوئی اور حکومت آ جائے گی، تو وہ خدشات جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ جو انڈے کٹے بچے اور اس طرح کی جو ٹرک کی بتیاں، جعلی نعرے، جھوٹے بیانیے، سائفر کے بیانات اور اس پر حقیقی آزادی کے نعرے، یہ سب جو ہے وہ پاکستان کو پیچھے لے گئے، اور پاکستان جو آج سے 5-7 سال پہلے ترقی کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، وہ ان جھوٹے بیانیے دعووں کی وجہ سے وہ اپنی منزل یا اپنا ٹریک لوز کر گیا۔ لیکن آج الحمدللہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر جگہ سے، ہر طرف سے پازیٹیو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ اگلے 2-4 دنوں میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور نوسط اور زیادہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس تبدیلی کے سٹیج پہ جتنے ایکٹر تھے وہ سب بھاگے ہوئے ہیں۔ یہ جو پاکستان کو ایک سٹیج دکھایا گیا تھا نا کہ تبدیلی اور نیا پاکستان، وہ سب ڈرامے جو ہے وہ لگنے کے بعد، فلاپ ہونے کے بعد ڈبہ پیک ہو چکے ہیں، اور ایکٹر سارے بھاگے ہوئے ہیں۔ آپ تبدیلی ڈرامے کے ایکٹر دیکھیں، آپ کو کہیں نظر نہیں آتے، چاہے وہ شہباز گل ہو، چاہے وہ مراد سعید ہو، چاہے کوئی اور لوگ ہوں، یہ سارے بھاگے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو۔ تو اسی طرح اس پورے کھیل کے جو روح رواں تھے، جو ماسٹر مائنڈ، جنہوں نے یہ سارا کریٹ کیا، جو کرافٹ کیا، ان کا نام ہے عمران خان۔ اور عمران خان ان دنوں اپنے اس سارے کیے دھرے کا بھگتان کر رہے ہیں عدالتوں کے اندر۔ آج وہ توشہانہ کیس میں ریلیف لینے کے لیے سپریم کورٹ گئے، جس سے انہیں انکار ہو گیا، تو یہ ان کے لیے ایک آخری پڑاؤ ہوتا ہے سپریم کورٹ، جہاں آپ اپنی اپیل کر سکتے ہیں، اور اس کے آگے پھر فل سٹاپ ہے۔ تو سپریم کورٹ نے خان صاحب کو توشہانہ کیس میں ریلیف دینے سے انکار کر دیا ہے، اور ریلیف خان صاحب یہ مانگنے گئے تھے کہ ٹرائل روک دیا جائے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم ٹرائل نہیں روک سکتے، یہ ٹرائل تو اب بہت آگے بڑھ چکا ہے، لیکن آپ کی ایک اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس موجود ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا مؤثر پلیٹ فارم ہے، اور اس نے بھی وہ اپیل ریجیکٹ نہیں کی ہوئی، تو انہوں نے وہ ریمانڈ کی ہوئی ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ اس کا جلد سے جلد فیصلہ کرے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ تو پہلے کہہ چکا ہے کہ عمران خان کے کیس کا جلد سے جلد ٹرائل کرے اور فیصلہ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کو رپورٹ کی جائے۔ اور خان صاحب جو ہے وہ اس ٹرائل کو رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے تھے، جہاں یہ کیس ان کا پینڈنگ ہے، تو اس کو بائی پاس کر کے یہ سپریم کورٹ گئے تھے، جہاں 2 رکنی بینچ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت ہلالی، میں انہیں مسرت ہلالی پڑھتا ہوں، لیکن بہت سے لوگوں نے کہا جی ان کا نام مسرت ہے، تو آنریبل جج صاحبہ خود اس پر وضاحت کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ مسرت ہے کہ مسرت ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ مسرت ہے یا مسرت ہے، ان کے آنے سے ہمیں بڑی مسرت ہوئی ہے، اور ان کے آنے سے سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے یا ماحول ہے وہ بدل گیا، اور اب لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سر سے وہ خمار اتر گیا ہے جو پچھلے کئی دنوں سے، پچھلے کئی مہینوں سے، بلکہ کہہ لیں تو پچھلے کئی سالوں سے ان کے سر پہ سوار تھا، اور وہ تبدیلی کا خمار تھا۔ تو مسرت نے کہا کہ کافی ہمیں مسرت دی ہے، تو اس 2 رکنی بینچ نے توشہانہ ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کر دی ہے،
اور لیکن اس کیس کے دوران اور یہاں پر آج عمران خان صاحب کو چونکہ بلایا نہیں گیا تھا، وہ پیش بھی ہوئے اور انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں. نہ صرف باتیں کی ہیں بلکہ بہت سے لوگوں کو گالیاں نکالیں، بہت سے لوگوں کو برا بھلا کہا، جس سے ان کی فرسٹریشن اور پینک کا احساس ہوتا ہے. انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بات بھی کی اور اس بات چیت میں بھی کئی باتیں انہوں نے یعنی وہ دل کھول کے رکھ دیا. تو سپریم کورٹ میں جو کیس کی سماعت ہوئی تھی اس کا احوال آپ کو بتائیں گے اور خاص صاحب کی گفتگو آپ کو بتائیں گے. لیکن جو کیس ہے جہاں یہ ٹرائل ہو رہا ہے اس میں آج عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے. تو ٹرائل کورٹ نے عمران خان صاحب کو آج پیش نہ ہونے پر سخت سرزنش کی ہے. اور چونکہ آج عمران خان صاحب اسلام آباد میں موجود تھے اور ان کے وکیل جو ہے بلکہ ان کے جو قانونی ترجمان ہیں نعیم پنجوتھا صاحب، اب ان کا بھی نام بڑا مشکل ہے کہ وہ ان کا نام لیتے ہو کچھ ایسا احساس ہوتا ہے جیسے کوئی گالی ہے، پنجوتھا یا پنجوتھا کچھ ایسا ورڈ ہے. تو ان کو بھی اس کے اوپر اپنا موقف دے دینا چاہیے کہ وہ ایکچولی ان کا نام کیا ہے. قابل احترام ہے ہمارے لیے. انہوں نے بتایا تھا کہ کل یعنی آج کے بارے میں کہ 21 کیس ہے عمران خان صاحب کے اوپر، جن میں عدت میں نکاح کا کیس بھی ہے، نیب میں بھی انہوں نے جانا ہے اور توشہ خانہ میں بھی جانا ہے، سپریم کورٹ میں بھی جانا ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ موسٹلی کیسز میں پیش ہی نہیں ہوئے. سپریم کورٹ سے انہیں خیال یہ تھا کہ جس طرح وہ پہلے کسی عدالت میں جاتے ہیں اور جاتے ہی انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، گڈ ٹو سی کہا جاتا ہے، تو اس کیس میں بھی ان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. لیکن یہاں معاملہ ہو گیا الٹا. تو خاص صاحب کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا وہ جو ان کا دل ہے ننھا سا معصوم سا وہ تھوڑا سا اس کو وہ ٹوٹ گیا، اس کو وہ لڑکھڑا گیا یا گھبرا گیا. تو خاص صاحب جو ہے وہ گھبرا گئے اور پھر باقی کیسز میں کسی میں پیش ہوئے کسی میں نہیں پیش ہوئے. لیکن جو ان کے 6 کیسز تھے ایک اور کیس میں وہاں پیش نہیں ہوئے، ATC انہیں جانا تھا، اس کے علاوہ نیب میں ان کی پیشی تھی. تو اب ان کے وکیل بتائیں گے وہ کہاں گئے اور کہاں نہیں گئے. لیکن موسٹلی کیسز میں وہ نہیں گئے. اور جو سب سے امپورٹنٹ کیس تھا جہاں پر ان کی حاضری یقینی تھی وہ توشہ خانہ کیس تھی، لیکن توشہ خانہ کیس میں پیش نہیں ہوئے. تو اب عدالت نے کہہ دیا کہ جناب اگر عمران خان صاحب کل یعنی بروز جمعرات پیش نہ ہوئے تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے. اب عمران خان صاحب تو لاہور کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، میرا خیال پہنچ گئے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے بقول ان کی جو اپڈیٹ آتی ہے ان کے وکیل کے ذریعے کہ وہ وہاں سے نکل گئے ہیں لاہور کے لیے. تو اس کا مطلب عمران خان صاحب کل بھی پیش نہیں ہو رہے. عمران خان صاحب کو یہ پتہ لگ گیا کہ توشہ خانہ کیس میں ان کی جو ہے وہ نااہلی آلموسٹ طے ہو گئی اور ان کے پاس اب کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا، کیونکہ سپریم کورٹ نے کیس بھیج دیا واپس ہائی کورٹ کو. ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر فیصلہ دینا نہیں. توشہ خانہ کیس ڈیلی بنیاد پہ سماعت کر رہا ہے. کل اس کا وہ عمران خان صاحب کو انہوں نے سننا ہے. اگر عمران خان صاحب نہیں آئیں گے تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے. تو درخواست یہ کی گئی کہ پیر کو سماعت کر لیں، لیکن جج ہمایوں دلاور صاحب وہ کہتے ہیں نہیں، کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پہ ہوگی اور یہ کیس آگے نہیں جا سکتا. تو انہوں نے اس کی سماعت ملتوی کرنے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ کل اگر خان پیش نہ ہوا تو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا جائیں گے. ویسے عمران خان صاحب کے الیکشن کمیشن میں بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، تو کیڑا انہوں نے کس نے پھاڑ لیا. تو اب بھی عمران خان صاحب کو اس کیس میں گرفتاری تو نہیں، لیکن ان کی یہ طے ہے کہ ان کو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوں گے اور فیصلہ بھی سنایا جا سکتا ہے. تو میرا خیال عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو سنے بغیر فیصلہ سنا دیا جائے تاکہ وہ اس کے اوپر آن ٹیکنیکل گراؤنڈ اگلی عدالت میں جا سکیں. تو یہ ایک ٹیکنیکل سی مجھے وجہ سمجھ میں آتی ہے. شہباز گل اشتہاری ہو گیا. اب یہ وہ شہباز گل ہے جو کہ اپنے مخالفین کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ پاکستان آ کے مقدمات کا سامنا کیوں نہیں کرتے، یہ بھاگے ہوئے ہیں، یہ بیماری کے بہانے گئے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے. تو آج عدالت میں پتہ چلا کہ شہباز گل صاحب بھی بیماری کے بہانے پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں اور 4 ہفتوں کے لیے گئے ہوئے ہیں. لیکن اب انہیں 4 ہفتوں سے کہیں زیادہ کو 4 مہینے ہو گئے ہیں وہ پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں. اور عدالت میں انہوں نے کہا جی وہ میری آپ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگا لیں. عدالت نے کہا اشتہاری کا لیبل ہٹانے کے لیے آپ کو عدالت میں فزیکلی اپیئر ہونا ہوتا ہے، یہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری نہیں ہو سکتی. تو ان کو عدالت نے اشتہاری ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیا ہے. تو مبارک کو شہباز گل صاحب اشتہاری ہو گئے ہیں. ان کی بڑی خواہش تھی. یہ وہی کیس ہے جس کیس میں انہوں نے ARY پہ بیٹھ کے فوج کے اندر دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر یہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی ڈیلٹی ہیری کی چتر پہ مجھ سے زیادتی ہوئی اور میرے ساتھ وہ این گین کیا گیا. یہ عمران خان صاحب کہتے تھے نا
کہ شہباز گل کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے اور اس کے کپڑے بھی اتارے گئے. یہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی کپڑے اتارنے اور زیادتی اور فلانا، یہ سارے جو ڈرامے تھے. پہلے شہباز گل، پھر اعظم سواتی، پھر اور بھی وہ جو ڈرائیور پکڑا گیا وہ بھی، پھر ایک یہ جو سیالکوٹ کا ایک وہ عثمان ڈار ہے اس کا کوئی بندہ پکڑا گیا، پھر اس کے ساتھ بھی. تو خاص سب کو کہتے تھے کو زیادتی ہوگی، کو پکڑے گئے اور کپڑے اتارے. یہ تو یہ سارے عمران خان صاحب کے جو وہ تھے نا عمران سیریز کی قسطیں، یہ ساری ہم نے دیکھی ہیں. تو اب شہباز گل صاحب جو دوسروں کو تانے دیا کرتے تھے، تو ان سے گزارش ہے کہ جناب آئیں، آ کے اپنے مقدمات کا سامنا کریں. تو آپ کیا ہیلے بہانے اختیار کریں کہ میں بیمار ہوں؟ اگر آپ بیمار ہوتے تو وہاں بیٹھ کے روزانہ وی لاگ نہ کرتے. بیمار بندے وی لاگ تھوڑی کرتے ہیں، بیٹھ کے یوٹیوب پہ کہانیاں تھوڑی سناتے ہیں جس طرح آپ سنا رہے ہیں. روزانہ بیٹھ کے آپ کبھی کہتے ہیں ٹرمپ بس امریکہ میں آنے والا ہے اور عمران خان واپس آ جائے گا، جب ٹرمپ آ جائے گا تو پھر عمران خان دی بلے بلے ہو جائے گی. تو یہ کہانیاں جو نا اپنے یوتھیوں کو ان کا مرائل ہائی کرنے کے لیے، مرائل کیا ان بیچاروں کو دانا چگنے کے لیے چاہیے کہ کوئی ایسی بات تو ہماری قیادت کرے جس سے ہم زندہ رہ سکے. تو انہیں وہ تھوڑی سی ہوپ کی گولیاں دیتے ہیں، وہ ٹرک کی بتیاں. تو شہباز گل اشتہاری ہو گئے. دوسرا معاملہ ہے پرویز الہی صاحب کا. پرویز الہی صاحب کو نظر بند کیا گیا ڈیالہ جیل میں. آج ان کی پیشی تھی، تو سیشن جو اسپیشل کورٹ ہے سینٹرل لاہور کی، اس میں ان کو پیش نہ کرنے پر عدالت بڑی برہم ہوئی اور کہا جی پرویز الہی کو پیش کرو. تو بتایا گیا جی پرویز الہی صاحب تو نظر بند ہے اور ان کو پیش کرنے کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ کی اجازت کی ضرورت ہے. تو آئی جی پنجاب نے کہا کہ ہم نے تو ایک لیٹر بھی لکھا ہے ان کو، ہوم ڈپارٹمنٹ والوں کو، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس پر عدالت نے کہا کہ 3 بجے تک اگر آپ نے پیش نہ کیا پرویز الہی کو تو جو ہے وہ پھر عدالت جو ہے وہ بہت سخت ایکشن لے گی. لیکن 3 بج گئے، عدالت میں وہ پرویز الہی صاحب کو پیش ہی نہیں کیا گیا. ان کو ڈیالہ جیل اسلام آباد سے اتنی جلدی لانا ممکن ہی نہیں تھا. تو عدالت نے برہمی میں ہوم سیکرٹری، آئی جی پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات، تینوں کو پہلے تو کیا شو کاز نوٹس جاری، پھر ان کی تنہائی بند کرنے کا حکم دیا، پھر کہا اس سے بات نہیں بنے گی، ان کی 50,000 روپے تنہا کاٹو، یعنی جرمانہ. تو یہ سزا دی گئی ہے پرویز الہی صاحب کو لاہور کی عدالت میں پیش نہ کرنے پر. ویسے اتنی محبت تو قیدیوں سے کسی کو نہیں ہوتی، اور خاص کر وہ لوگ جو نظر بند ہو. لیکن پرویز الہی کی قسمت اچھی ہے جناب، ان کو باقاعدہ ان کی بات سنی گئی ہے. لیکن ایک خبر اسی دوران اور آگئی کہ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی 31 جولائی تک عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے، جبکہ بشرا بی بی کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی ہے. بشرا بی بی اس عدالت میں پیش نہیں ہوئی. آج بشرا بی بی کو 3 مقدمات میں پیش ہونا تھا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئی کیونکہ پھڈا چل رہا ہے. گھر میں ہو گئی لڑائی، اور لڑائی ہوئی بڑی شدید قسم کی، اور اس لڑائی کے بعد عمران خان صاحب کی پریشانی ہے کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. لیکن پہلے آپ کو بتا دیں کہ احتساب عدالت میں عمران خان کا جو کیس ہے اس میں ان کو وہ پیش ہوئے ہیں، اور ان کی وہاں پہ 31 جولائی تک اس میں عبوری ضمانت میں توسیع ہو گئی ہے. اب عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی لڑائی چل رہی ہے، اور معاملہ ہے کہ جی توشہانہ کیس میں پیشی پر خان صاحب کی اہلیہ ناراض ہے کہ میں کس مصیبت پھنس گئی ہے، میں روزانہ کسی نہ کسی مقدمے میں مجھے کھینچا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، اور میں نے کوئی شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ مجھے مقدمات میں پیشیاں بھگتنی پڑیں، اور اب دم درندی کام نہیں آ رہے نا. خان صاحب نے کیا، خان صاحب غصے میں تھے. خان صاحب نے کہا کہ بھائی اپنے موکلین سے کہو کہ تمہیں بھی مقدمات میں ریلیف دلائیں اور مجھے بھی دلائیں، ہم دونوں کو ریلیف ملنا چاہیے. لیکن وہ بشرا بی بی نے کہا کہ موکل جو ہے وہ آپ کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے وہ ناراض ہیں، اور آپ نے میری کچھ باتیں نہیں مانی. آپ کو میں نے کہا تھا عثمان بزدار کو نہ ہٹائیں، آپ نے ان کو ہٹا دیے. عثمان بزدار جو ہے وہ بیٹھا رہتا، پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا رہتا، تو یہ سارا کچھ ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. لیکن آپ نے ان کو ہٹا کے ان کو جیسے ہی ہٹایا ہے تو پھر دیکھیں کہانی کیسے بدلی ہے. تو عمران خان صاحب اور ان کی جو اہلیہ ہے نا، ان میں خاصی کشیدگی پائی جاتی ہے. تو اس لیے آج وہ بشرا بی بی ان کے ساتھ عدالت میں گئی نہیں، انہوں نے کہا میں نے جانا ہی نہیں عدالت کے اندر. تو وہ احتساب عدالت میں پیش نہیں ہوئی، اور پھر ان کو باقی جہاں پیش ہونا تھا وہاں بھی وہ پیش نہیں، تو ان کو حاضری سے استثناء کی اجازت دے دی گئی ہے. عمران خان صاحب آج جب توشہانہ کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت تھی تو وہاں بھی پہنچ گئے. عمر خان صاحب کو بلاتے ہیں نا کہ آ جائے جناب پیش ہو، تو وہ نہیں جاتے.
لیکن اس کیس میں یعنی پریشان ہو گئے وکلا بھی، جج بھی، کہ عمران خان صاحب کی لین آ گئے، کیونکہ ان کو جب بلایا جاتا ہے تو وہ تو آتے نہیں ہیں، اور کوئی وقت تھا کہ وہ بلانے پر عدالتوں میں نہیں آتے تھے، اب وہ بن بلائے سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ تو اس پر سردار لطیف کھوسہ سے لوگوں نے سوال پوچھے رپورٹر نے کہ جناب یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ انہوں نے آگے سے کیا لگا دیا، انہوں نے کہا کہ بس عمران خان صاحب بدل گئے ہیں، اور عمران خان صاحب سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے جو گارڈ ہے وہ صحافیوں کو دھکے مارتے ہیں، تو عمران نے کہا جی معافی چاہتا ہوں۔ تو لوگ اور پریشان کہ عمران خان کو آج کیا ہو گیا، تو عمران خان صاحب صحافیوں سے ملنے پہنچ گئے، تو وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ آئے تھے کہ سپریم کورٹ میں وہ اپنا رویہ جو ہے وہ نرم رکھیں گے اور بڑے یعنی پولائٹلی بات کریں گے، کہ جیسے عمران خان کا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا، وہ سویگ، وہ جو ڈرامے بازیاں ان کی، کالا چشمہ، کالی گاڑی، کالی تسبیح، اور وہ کالے کالے جو ان کے ارد گرد وہ ڈبے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اور پھر کسی کو نزدیک نہیں آنے دینا۔ تو آج انہوں نے اس پہ معذرت بھی کی، اور پھر انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کے کہا کہ وہ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تو میں نے ریفرنس مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ اسٹیبلشمنٹ نے یہ ریفرنس بھیجا تھا ان کا، اور آپ کو کوئی شک ہے اس پہ؟ تو وہ آج ایک تو انہوں نے یہ کام کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، جو کیونکہ انہوں نے وہ کمنگ چیف جسٹس ہیں، اناؤنس ہو چکے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب کا کام ہے کہ پہلے گالیاں دے لو اور اس کے بعد پھر پاؤں پڑ جاؤ، جیسے وہ باجوہ صاحب کے ساتھ کرتے تھے، جیسے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کرتے رہے، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، اور اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی وہ بار بار ان سے التجا کرتے کہ مجھ سے ایک ملاقات کر لو، حالانکہ انہیں بہت برا بھلا کہہ چکے ہیں ان کے خلاف، تو وہ لانگ مارچ تک کر چکے ہیں ان کی تقرری روکنے کے لیے۔ پھر انہوں نے القادر ٹرسٹ پہ کہا جی یہ تو مقدمہ بند ہو چکا تھا، یہ دوبارہ نکال لائے ہیں۔ پھر ان سے کسی نے سوال پوچھا اسد کھرل کے بارے میں اور ان کی فیملی کی لڑائی کے بارے میں، تو انہوں نے اسد کھرل کے بارے میں بھی جو ہے نا مطلب خاصی وہ سخت زبان استعمال کی، اور بلکہ گالیاں دینے کے انداز میں کہا کہ وہ تو ہے ہی ایسا، اور اس کی آپ کیا بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہی اسد کھرل ہے جو کہ عمران خان صاحب کے جو چند قریبی صحافی ہیں ان میں شمار ہوتا تھا، اور یہ نیب کی خبریں اور شریف فیملی کے خلاف جتنی کارروائی ہوتی تھی اس میں یہ عدالتوں کو انفارمیشن پرووائڈ کیا کرتے تھے صاحب۔ آج اسد کھرل صاحب کو اسی طرح برا بھلا کہا جا رہا ہے جس طرح مبشر لقمان کو، کیونکہ مبشر لقمان بھی اسی بیچ میں شامل تھے جس میں اسد کھرل شامل تھے۔ ابھی بھی کچھ صحافی اس بیچ میں شامل ہیں لیکن ابھی ان کی باری نہیں آئی۔ تو آج ایک بڑا اہم اجلاس نگران حکومت کے اختیارات کے حوالے سے چل رہا ہے، اور اس سے پہلے اتحادیوں کے ساتھ حکومت کا معاملہ، یعنی حکومت کہہ لیں، اتحادی ویسے حکومت کا حصہ ہی ہیں، سارے حکومت میں ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جب منانے کی باری آتی ہے حکومت الگ ہو جاتی ہے، اتحادی الگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی حکومت انہوں نے مان لیا کہ مسلم لیگ نون کی ہے، باقی سارے اتحادی ہیں، جبکہ یہ حکومت پی ڈی ایم کی ہے اور اس میں یہ نیشنل گورنمنٹ ہے، لیکن اس کا جو تاثر ہے وہ خیر نگران وزیر اعظم کے اختیارات اور نگران حکومت کے اختیارات کے حوالے سے ایک بڑا اجلاس ہوا، اور اس کے بعد اس اجلاس میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی یہ دونوں ناراض تھے کہ نگران حکومتوں کو اتنے اختیارات کیوں دیے جا رہے ہیں، اور نگران حکومت کو یہ اختیار کیوں دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی وہ معاہدے کر سکے گی۔ تو اس پر جو ہے وہ کافی نیگوسیشن ہوئی، جس کے بعد معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور یہ طے پایا جی کہ نگران حکومت کو اختیارات دیے جائیں گے، نگران حکومت معاہدے کر سکے گی جو دو فریقی اور سہ فریقی، یعنی جس میں 1 to 1 کسی کے ساتھ معاہدہ ہو، کسی ملک کا کسی ملک کے ساتھ وہ کر سکے گی، اور کوئی تیسرا بائی لیٹرل یعنی 3 لوگوں کا معاہدہ ہو یا 3 ملکوں کا، یا بیچ میں کوئی ادارہ انوالو ہو، یعنی ورلڈ بینک یا IMF، تو اس طرح کے جو گرنٹر ہوتے ہیں وہ اگر شامل ہو تو یہ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ جو انتخابی اصلاحات کا ایکچولی بل ہے وہ الیکشن ایکٹ 2023 جو آج جس کی اپروول ہو گئی ہے، آپ کو اس کی اطلاع مل جائے گی، اس میں 54 ترامیم شامل کی گئی ہیں۔ یہ 2017 کا بل تھا، اب یہ الیکشن ایکٹ 2023 کے لائے گا، اور اس میں جو الیکشن ایکٹ کی 230 ہے اس کی سب کلاس 2A میں جو ترمیم شامل کی گئی ہے اس کے مطابق نگران حکومت کو ملکی معیشت کے لیے ضروری فیصلوں کا اختیار ہوگا، اور حکومت بین الاقوامی اداروں اور غیر ملکی معاہدوں کی مجاز ہوگی۔ اس کے اندر اب مزید امینڈمنٹ کر لی گئی ہے کہ یعنی معاہدے کرنے سے نئے معاہدے کرنے سے روکا گیا ہے، جو پرانے معاہدے ہوں گے ان کو یہ آگے یعنی اس کی
اسی کو لے کر چلے گی. تو یہ اس کے اندر یہ ترمیم کرنے کے بعد یہ ترمیم جو ہے وہ موجود ہے اور اس کی اپروول جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس میں جو باقی کی ترمیم ہے وہ پریزائڈنگ افسر نتیجے کو فوری الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسر کو بھیجنے کا پابند ہوگا. پریزائڈنگ افسر حتمی نتیجے کی تصویر بنا کر RO اور الیکشن کمیشن کو بھیجے گا. انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے پر پریزائڈنگ افسر خود نتیجہ پہنچانے کا پابند ہوگا. اور ترمیم کے مطابق پریزائڈنگ افسر رات 2 بجے تک نتائج دینے کا پابند ہوگا, اور اگر وہ لیٹ ہوا تو بتائے گا جی کہ کیوں یہ لیٹ ہوا, ٹھوس وجہ بتائے گا. اس کے علاوہ دن 10 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے, یعنی الیکشن کے اگلے دن 10 بجے تک تمام رزلٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اناؤنس کر دے گا. اور الیکشن کمیشن پولنگ سے 1 روز قبل شکایات نپٹانے کا پابند ہوگا. تو یہ بہت ساری ترامیم ہے جن کی ڈیٹیلز بہت زیادہ ہے, پھر ویلاگ بڑا لمبا ہو جائے گا. بہت ہی اہم ترامیم کی گئی ہیں. سب سے امپورٹنٹ ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی نشست کے لیے 40 لاکھ سے 1 کروڑ تک خرچ کیا جائے گا, اور صوبائی نشست کے لیے 20 سے 40 لاکھ خرچ کیے جا سکیں گے. یہ ترمیم سے زیادہ مذاق ہے. یہ میں اس لیے آپ کو میں نے بتائی ہے کہ اس پہ تو کسی نے عمل کرنا ہی نہیں نا. اتنا جو خرچہ آپ بتا رہے ہیں یہ تو الیکشن کمپین میں ایک کھانے کا خرچہ ہوتا ہے, کوئی 2-4 دن کے یا 2-4 دن کی گاڑیوں کے پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے. تو یہ 40 لاکھ سے 1 کروڑ تک آپ خرچ کر کے قومی اسمبلی کا الیکشن اگر لڑنے کے مجاز ہو تو پھر پاکستان میں بڑے متمول افراد ہیں, سارے الیکشن لڑ لے. لیکن یہ تو ہے یعنی کاغذی باتیں. جو آن گراؤنڈ ہے اس کے مطابق MNA کا الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو 25 سے 30 کروڑ درکار ہوتے ہیں, اور MPA کے الیکشن کے لیے بھی اتنی ہی رقم درکار ہوتی ہے. وہ 2-4 کروڑ کٹ کر لو, ورنہ پیسے اتنے ہی لگتے ہیں. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو قومی اسمبلی کا امیدوار ہوتا ہے وہ اپنے صوبائی اسمبلی کے دونوں امیدواروں کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور کمپین کو بھی بیئر کرتا ہے. ایک مذاق کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن باقی کی جو الیکشن ترمیم کی گئی ہیں وہ بڑی زبردست کی گئی ہیں. تو ان سب کی جو ہے وہ آج اپروول دے دی گئی ہے. اس کے علاوہ MQM کی رانا انصار سندھ اسمبلی کی پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر بن گئی ہیں. ان کو حلیم عادل شیخ کی جگہ پہ وہ بھاگے ہوئے ہیں بھگوڑے, تو ان کی جگہ پہ پھر سندھ اسمبلی میں تبدیلی لائی گئی ہے, اور رانا انصار اب سندھ میں اپوزیشن لیڈروں کی پہلی خاتون اپوزیشن لیڈر ہیں. اب سندھ میں جو نگران حکومت بنے گی اس میں بھی PTI کا کوئی رول نہیں ہوگا. یہ پوری قوم جو ہے اس میں مل کے اس پہ خرچہ ڈال دیا گیا ہے پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچانے کا. یعنی پاکستان کو جو دیوالیہ پن سے بچایا گیا ہے اس کے اخراجات اب یہ قوم ادا کرے گی. تو یہ ایک خوشگوار عمل نہیں ہے, اور یہ عوام کے اوپر بڑا بوجھ ہے. توقع یہ کی جاتی ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے گا, اور اس کو ایک عارضی حل تصور کیا جائے گا. کیونکہ یہ 9 مہینے کا ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. تو اس کے بعد پھر آپ نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے, خدا کے لیے اس میں اس معاملے کو ضرور ٹیک اپ کریں اور اس کو ریورس کیا جائے. اگر اس کو ریورس نہیں کریں گے تو یہ آپ کے سارے اچھے کاموں پر پانی پھیر دے گا, اور پھر نوسط کے جو سائے ہیں نا وہ دوبارہ پاکستان کو اپنی خدا نہ خواستہ لپیٹ میں لے سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.